مذاکرات کے حوالے سے آئندہ جو 7 دن ہیں وہ بڑے اہم نظر آ رہے ہیں کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے جو کنوینئر ہے عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، جو کہ نون لیگ کے بڑے چہیتے بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک مزید ہفتہ جو ہے وہ ہمیں لگ سکتا ہے مذاکرات کے نتائج تک پہنچنے میں۔ اور اسی کے جواب میں بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر کوئی بھی کمیشن تشکیل نہ دیا گیا تو بانی پی ٹی آئی نے ان سے کہا ہے کہ کوئی بھی اگلی میٹنگ یا چوتھی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ واقعی مذاکرات جو ہیں بڑی ایک امپورٹنٹ ایک چوراہا ہے، اس پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہی سارے راستے نکلتے ہیں، یہیں سے ہم مستقبل کی پیشن گوئی کر سکیں گے کہ ہماری مستقبل کی سیاست کیا ہوگی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے ٹرمپ کا جو ایک فیکٹر ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئی جو ہے اس کو بڑی سنجیدہ لے رہی ہے، بلکہ گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں ان میں بھی اس معاملے کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کل اقتدار میں آ رہے ہیں باقاعدہ طور پر، پہلے ہی ان کے جو پالیسیاں ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ تو ایک یہ جو ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا، ایک تو یہ صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی ایک ہفتے کے اندر اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ایک بڑا جو کیس تھا القادر ٹرسٹ والا، اس پہ بھی اب سزا مل گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو، اس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ شاید اس میں کوئی ریلیف ان کو مل جائے۔ تو اب پوزیشن بالکل واضح ہو گئی ہے گورنمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی، اپوزیشن کی۔ تو اب یہ ایک ہفتے کے اندر اب موجودہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے تناظر میں اب مذاکرات ہوں گے۔ اس لیے یہ مذاکرات واقعی اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اور اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی یقیناً ان مذاکرات سے جو امیدیں ہیں، اگر ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر شاید وہ یہ سمجھیں گے کہ اب مزید مذاکرات جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا یہ مفید نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ظاہر ہے جو اگر مفید بات نہیں ہے اس سے وہ علیحدگی اختیار کریں گے، اور شاید کوئی انہوں نے کوئی اور پلان کیا ہوگا، کوئی احتجاج کی تحریک یا اس قسم کی چیز، پھر وہ ظاہر پلان بی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، عرفان صدیقی صاحب کی اس بات سے اور بیرسٹر گوہر کی اس بات سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مذاکرات کی صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مذاکرات کی جو صورتحال ہے اس میں جو فضل الرحمان صاحب نے بات کی مایوسی والی، مجھے وہ مایوسی تو نظر نہیں آ رہی۔ ان دونوں کے بیانات میں مایوسی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہاں اگر اس ہفتے کے دوران، اس ہفتے کے اینڈ پہ اگر کوئی معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں تھوڑا بہت مایوس ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ نون لیگ کی قیادت کی جانب سے موقع واضح ہو گیا کیونکہ میاں برادران کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں نون لیگ کے صدر نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا کہ اپوزیشن کا دباؤ کسی بھی حد تک برداشت وہ نہ کرے، صرف جائز مطالبات ہی پورے کیے جائیں۔ تو یہ جائز مطالبات کیا وہ پی ٹی آئی والوں کی نظر میں وہ جائز مطالبات ہوں؟ کیونکہ وہ تو اپنی بات منوانے پہ اٹکے ہوئے، وہ اپنی بات منوائیں گے، جب ان کی بات مانی نہیں جائے گی تو پھر مذاکرات کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بڑی ایک مبہم سی بات ہوتی ہے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا جائز ہوتا ہے اور اپنا ناجائز ہوتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی نظر میں ہو سکتا ہے ایک چیز جائز ہو لیکن پی ٹی آئی اس کو ناجائز اس کو سمجھتی ہو۔ تو اب یہ کوئی مطلب جو جس نوعیت کی یہ ملاقات تھی، اس نوعیت کی کوئی بڑی بات یا کوئی بریکنگ نیوز سامنے آئی نہیں ہے، کیونکہ جو بڑی لیڈرشپ ہے، جو قائد ہیں نون لیگ کے اور وزیر اعظم ہیں، ان کی جب ملاقات ہوئی ہے تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی بات سامنے آئے گی، کوئی معلومات ہمیں ملیں گی، نئی پیش رفت کوئی ہوگی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی مبہم سی بات کی ہے کہ بھئی جائز باتیں مان لیں اور ناجائز باتیں نہ مانیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دونوں آپشن رکھے ہیں کہ باتیں مانی بھی جا سکتی ہیں اور نہیں بھی مانی جا سکتی۔ باقی جہاں تک جائز اور ناجائز کا معاملہ ہے تو یہ میں نے عرض کی ہے کہ ہر ایک اپنا جائز ہوتا ہے اور اپنا ناجائز ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ہم نے ملکی سیاست کی بات کر لی، ملکی صورتحال کی بات کر لی، ایک اور بڑا عالمی مسئلہ تھا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کا۔ 15 ماہ سے زائد عرصے تک یہ جنگ جاری رہی ہے اور اس میں بہت سی المناک داستانیں بھی رقم ہوئی ہیں، لیکن پھر کچھ اسلام ممالک کی کوششوں سے جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان ہوا اور کل یعنی 19 جنوری سے اس معاہدے کے پہلے مرحلے پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ کامیاب ہوگا یا مستقبل میں مزید دلخراش واقعات پیش آنے کے امکانات ہیں؟
اچھا یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ ایک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج میں میری رائے میں تو جو مسلم امہ ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے، وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کچھ مسلمان ملکوں کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے، تو میری رائے میں ایسا نہیں ہے۔ جنگ بندی شاید انہی قوتوں کی کوششوں سے ہوئی ہے جن قوتوں کی آشیرواد حاصل تھی اسرائیل کو اور ان مظالم کو۔ تو دیکھیں ایک یونیورسل ایک حقیقت ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ، کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو کسی بھی وقت دبوچا جا سکتا ہے، اچانک اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ اور ابھی اسرائیل کے معاملے میں اور فلسطین کے ایشو پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل واضح ہمارے سامنے ایک بات آ گئی کہ کوئی عالمی عدالت بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی، کوئی عالمی برادری مؤثر ثابت نہیں ہو سکی، اور مسلمان ممالک اس میں مؤثر ثابت نہیں ہو سکے، اور ہم دیکھتے رہے کہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، لوگوں کے شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے فوت ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور جب چاہنے والوں نے چاہا تو تب جنگ بند ہوئی ہے۔ تو اب چلیں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہاں پہ امدادی کاروائیاں اب شروع ہو گئی ہیں اور جنگ بندی عارضی طور پر ہو گئی ہے، لیکن مستقبل کے حوالے سے ہمیں کوئی ٹھوس لائے عمل مسلم امہ کو پیش کرنا چاہیے، اور صرف وہ لائے عمل پیش نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پہ عمل درآمد کرانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک یہ جنگ بندی جو ہے یہ ایک عارضی چیز ہی ہمیں نظر آئے گی۔ مستقبل کے حوالے سے فی الحال تو کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، ابھی بہت سارے مراحل ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے، لیکن عارضی طور پر بہرحال فلسطین کے اندر بھی جشن ہوا ہے، عالمی پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، ہم بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ یہ چلیں ایک جنگ کے جو شعلے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے ٹھنڈے پڑے ہیں، لیکن اس معاملے کا باقاعدہ طور پر ایک کوئی سالڈ جو سولوشن ہے وہ ہمیں نکالنا چاہیے۔ اچھا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم مستقبل کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے غزہ اور اسرائیل کے معاملے میں، کیونکہ ابھی تک یہ ہمیں نہیں پتا کہ غزہ کے انتظامی امور کس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور پہلے مرحلے تک معاہدہ ہوا ہے کہ اس میں قیدیوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوں گے، وہ یہاں تک معاہدہ ہو گیا، لیکن اگر یہ پہلا مرحلہ کامیاب نہ ہوا تو دوسرے تیسرے مرحلے پہ کیسے جائیں گے؟ کیونکہ دوسرے مرحلے میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے مکمل خاتمے میں بات ہوگی، اور تیسرے مرحلے میں معاہدہ ہوگا کہ غزہ میں تعمیر نو کا کام شروع کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا مرحلہ مکمل ہوگا اور ہم دوسرے اور تیسرے مرحلے تک جائیں گے؟ دیکھیں پہلے مرحلے پہ تو عمل درآمد کسی نہ کسی حد تک شروع ہو چکا ہے، اگرچہ کچھ خبریں ہیں کہ بعد میں بھی فائرنگ کی گئی ہے اور لوگوں کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، لیکن پھر بھی ایک حوصلہ افزا امر ہے کہ ابھی وہاں پہ امدادی کاروائیاں کچھ شروع ہو گئی ہیں، تو ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی وہاں پہ اختتام پذیر ہو، اور وہاں جو فلسطین کی عوام ہے ان کو بھی سکھ کا سانس ملے، امن کی فضا ملے۔ جی بالکل آپ نے دیکھا، ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ غزہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے جو 15 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہی ہے وہ اب ختم ہو جائے، جہاں پہ انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف اور بل کلنٹن کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں نواز شریف کو پھانسی سے بچایا گیا تھا۔ مزید ملکی مذاکرات کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ ڈاما ڈول بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، فضل الرحمان صاحب جو ہے بہت مایوس نظر آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور ملکی سیاست اور ملکی صورتحال بہتر ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔